وبما أني قادري أقول أدرك عبدك جيلاني أدرك عبدك جيلاني. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأكمل التسليم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم صلى الله تعالى وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ایک بار درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. آج یہ کانفرنس منعقد ہوئی حضور حضرت قائد ملت حضرت علامہ اسجد رضا خان صاحب زید مجدہ کے زیر سایہ اور اس کانفرنس کو جماعت رضائے مصطفیٰ کے لوگ ڈیل کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی اس کے منصوبوں کو پائے تکمیل تک پہنچائے. دراصل حفظ ناموس رسالت کا ایک مسئلہ آیا کیونکہ دنیا کو معلوم ہے کہ جب لوگ مذہب اسلام کا بنظر غیر مطالعہ کرتے ہیں تو بہت تیزی کے ساتھ ان لوگوں کا رجحان دین اسلام کی طرف ہوتا ہے اور لوگوں کی عقیدت سید کائنات رسول اکرم نور مجسم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ وابستہ ہوتی جاتی ہے. یہ چیز بہت سے لوگوں کو اس لیے پریشان کن ہو جاتی ہے کہ آخر اسلام اتنی تیزی کے ساتھ دنیا کے کونے کونے میں کس طرح پھیل گیا اور اس کی تعلیمات کا اثر انسانی اقدار پر بہت عمدہ مرتب ہوا. اس لیے وہ لوگ نئی نئی ترکیبیں اسلام کو بدنام کرنے یا اسلام کی شان گھٹانے میں خرچ کرتے ہیں. اسی کے ساتھ یہ لوگ سید کائنات محمد رسول اللہ خاتم النبیین شفیع المذنبین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معاملے میں بھی بے جا اپنی آزادی طبع اور فطری آزادی کا حوالہ دے کر گستاخیوں کے دروازے کھولتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو محفوظ رکھے اور یہ سمجھ دے کہ انسان اپنے حرکات و سکنات اور اپنے گفتار و کردار میں بالکل آزاد نہیں ہے بلکہ فطری طور سے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اس کی انسانیت کے قواعد میں جکڑ کر رکھا ہے اور وہی آدمی اچھا آدمی مانا جاتا ہے جو زیادہ ریزرو ہوا کرتا ہے اور جو جتنا زیادہ آزاد ہوتا ہے لوگ فطری طور پر اس کا ذکر اگر کرتے ہوں تو مذاق میں تو کر لیتے ہوں گے لیکن اس کی اچھائی کی نیت سے یا
اس کے قد کے اونچائی کے اعتبار سے کوئی ذکر نہیں کرتے۔ اگر انسان کو ایسی ہی آزادی حاصل ہوتی کہ وہ جو چاہے کرے اور جو چاہے بکے، تو دنیا کی ساری حکومتوں کی قانون کی کتابیں اور دستور اساسی ملک کے سب تباہ کر دیے جائیں اور کسی قانون کی کوئی ضرورت نہ رہ جائے، بلکہ آدمی آزاد ہے، اپنی آزادی کے اعتبار سے جو چاہے کرے۔ آخر تلوار گھمانے اور بندوق چلانے کی آزادی تو ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہوائی فائرنگ کرنے کے بجائے کسی آدمی کے سینے کو اپنا نشانہ بنائے۔ یہ اسی بنا پر دنیا میں ساری حکومتوں نے اپنے ہاں قوانین اور قواعد مرتب کیے ہیں اور اپنے ملک چلانے کے لیے ایک دستور رکھا، پولیس رکھی، کچہریاں قائم ہوئیں اور اس میں فیصلے ہوئے۔ آخر پولیس کی کیا ضرورت ہے اور قانون مرتب کرنے کی کیا ضرورت ہے اور کورٹ کچہری قائم کرنے کی کیا ضرورت ہے اگر آدمی کو اتنی آزادی حاصل ہو تو؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ فطری تقاضا ہے کہ پولیس مقرر کی جائے اور لوگوں سے حساب کرنے لوگوں کو کنٹرول کرنے والی ایک جماعت کام کرتی رہے اور اسی میں لوگوں کے حقوق کی حفاظت اور نگہداشت کے لیے اور لوگوں کی جان اور عزت کی حفاظت کے لیے کچھ قوانین بھی بنے اور اس کے ساتھ ان کی سزائیں جو خلاف ورزی کرے مرتب کی جائیں۔ اس لیے کورٹ کچہری بھی ضرورت ہے اور ان فیصلوں کے اوپر عمل کرانا بھی ضروری ہے۔ اس لیے اب یہ تو ایک فطری تقاضے کے مطابق ہے۔ اب لوگوں نے یہ سمجھا کہ آدمی کا کارٹون بنایا جائے تو یہ غلط ہے، بلکہ ہماری سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے پڑوسی کو، اپنے آپ سے ملنے جلنے والوں کو یا جس سے بھی ہمارا رابطہ ہو سکے اس کو ہم اپنی طرف سے کوئی تکلیف دہ بات نہ ہونے دیں۔ اس لیے آدمی ان سے ادب سے ملتا ہے اور ان کے حقوق کی رعایت کرتا ہے، بچوں کے تک کے حقوق کی رعایت کرتا ہے، جانوروں تک کے حقوق کی رعایت کرتا ہے۔ قوانین بھی، ملکی قوانین میں جانوروں کی حفاظت اور ان کے حقوق وغیرہ کے متعلق بھی کتنے قوانین بنے ہوئے ہیں، جس کی روح سے کورٹ کچہری میں مقدمات آتے بھی ہیں اور ان کے فیصلے بھی ہوتے ہیں، ان پر سزائیں بھی ہوتی ہیں اور ان میں اگر کوئی گنجائش بچنے کی ہوتی ہے تو بچایا بھی جاتا ہے۔ یہ سب اسی لیے ہے۔ اس لیے ضروری یہ ہے کہ کسی اہم شخصیت کا مذاق نہ اڑایا جائے، نہ اس کی حیثیت پر آنچ آنے دی جائے اور نہ اس کو اپنے آزادی طبع کا نشانہ بنا جائے۔ آخر کنٹیمپٹ آف کورٹ کا قانون کس لیے بنا؟ میں یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ انبیاء کرام جو اللہ کی طرف سے آئے، ان کی حیثیت وہ اللہ کے نائب کی ہے، ان کی حیثیت وہ نہیں ہے جو عام آدمیوں کی ہوتی ہے۔ اس لیے ان کا ادب اور ان کے ساتھ عقیدت، یہ سب اجزائے ایمان و اعتقاد ہیں۔ ایمان و اعتقاد کو جب کوئی ٹھیس پہنچاتا ہے تو اس وقت
آدمی بفر جاتا ہے کہ میرے اعتقاد کا مذاق کیوں بنایا گیا۔ اس لیے دنیا کے نظم کو قائم رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اعتقادیات پر ٹھیس نہ پہنچائی جائے۔ قرآن حکیم نے بھی فرمایا کہ تم کافروں کے معبودوں کو گالی نہ دو، ان کو جد بد نہ کہو کہ کہیں وہ بھی دشمنی میں تمہارے معبود حقیقی اللہ عز و جل کی شان میں گستاخیاں شروع نہ کر دیں۔ تو اس وجہ سے یہ اللہ نے حکم دیا کہ دنیا میں امن امان قائم رکھا جائے اور زیادہ اس پر اس میں زیادہ آزادی کی راہیں نہ نکالی جائیں۔ اب یہ میں اخیر میں کہنا چاہتا ہوں کہ تمام انبیاء کرام ہم سب کے ایمان کی جان ہیں اور ان کی عزت ہم سب کے لیے ایمان کا جز کی حیثیت رکھتی ہے۔ تو اس لیے اگر کسی بھی نبی کی شان میں گستاخی کی جائے تو ہمیں گوارا نہیں۔ کیوں نہیں یہ یورپ کی حکومتیں سوچتی کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اگر کوئی شخص کوئی بکواس یا کارٹون وغیرہ شائع کرے تو وہ سزا کا مستحق ہوتا ہے، تو کیوں نہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح کا قانون بناتے۔ میں اس لیے فرانس کی حکومت سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ ان سب حالات پر قابو پائے اور ایسی چیزوں پر وہ رکاوٹ پوری سختی کے ساتھ لائے کہ جس سے کوئی ہنگامی شکل نہ پیدا ہو۔ آخر اس سے پہلے سن 11 میں اسی چارلی ہیبڈو نے جو کام کیا تھا کارٹون کا، تو اس پر کچھ قتل و غارت وغیرہ کے حالات بھی پیش آئے، جس کی وجہ سے لوگوں نے یہ بدنام کیا کہ اسلام دہشت پسندی کا قانون ہے، لوگوں کی آزادی فکر، آزادی فن، آزادی عمل وغیرہ میں رکاوٹ ڈالتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ایک ادنا آدمی کی توہین کرنے سے اگر اس پر کنٹیمپٹ کا کیس چل سکتا ہے تو پھر آخر یہ آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اگر گستاخی کا پہلو صاف نظر آتا ہو تو اس پر کیوں نہیں کنٹیمپٹ کا قانون چلتا۔ اصل میں دنیا میں یہ یہود و نصارہ کی حکومتیں چاہتی یہ ہیں کہ اس طرح سے مسلمانوں کو بھڑکایا جائے اور ان میں جوش پیدا کیا جائے تاکہ وہ لوگ اس کے انتقام میں ہنگامہ کریں اور پھر ہم لوگ یہ بدنام کریں کہ مسلمان دہشت گرد مذہب ہے، دہشت گردوں کا مذہب ہے، اسلام صرف قتل و غارت گری کو پسند کرتا ہے۔ سبحان اللہ، اگر یہی بات ہوتی تو جن لوگوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر پھینکے تھے، کوڑا اچھالا تھا اور آپ کو گالیاں دیتے تھے، مجنون وغیرہ کے القاب سے باتیں کرتے تھے، ان پر جیسے ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قابو ہوا تو دریافت فرمایا کہ تم لوگ مجھ سے اب کیا امید رکھتے ہو؟ اتنے مظالم میرے اوپر کر چکے کہ مجھے گھر سے نکلنا پڑا اور اپنا شہر چھوڑنا پڑا
اور اپنے صحابہ کی جان بچانے کے لیے ان کے لیے ایک الگ شہر کو آباد کیا، تو پھر کیا تم مجھ سے امید رکھتے ہو؟ ان لوگوں کا اخن کریم ابن اخن کریم، یعنی ہم آپ سے سوائے کرم اور احسان کے کوئی امید نہیں رکھتے ہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ فرمایا، اذهبوا انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، کہ میں آج وہی بات کہوں گا جو میرے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام نے کہی تھی، سن لو کہ تم سب کو میں نے آزاد کیا اور تم سے کوئی گرفت اور تم پر کوئی پکڑ نہیں ہے، قد غفرت لکم، میں نے تم سب کو معاف کر دیا۔ اب اس سے آپ اندازہ کریں کہ اسلام میں اگر انتقام لینے کا اتنا جوش ہوتا تو ان میں سے ایک فرد بھی بچتا نہیں۔ دراصل انتقام لینا ایک کمال ہے جب اس وقت جب کہ آدمی کے سدھرنے کی ساری راہیں بند ہو جائیں۔ بس اب میں یہ اخیر میں کہنا چاہتا ہوں کہ قابل مبارکباد ہیں جماعت رضائے مصطفیٰ کے لوگ کہ ان لوگوں نے چارلی ہیبڈو کے منصوبے کو خاک میں ملانے کے لیے اپنی یہ تحریک شروع کی ہے۔ اللہ تعالی اس کی یہ آواز فرانس کی حکومت تک پہنچائے اور اس کو عقل آئے اس بات کی کہ دنیا میں امن امان شانتی اور سنجیدگی پیدا ہو۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحمت۔